آ گیا رسول نے کہا ایمان لا، اب کہہ تو چکا تھا، پھنسا ہوا تھا، لیکن کہا نہیں اس سے کہیے پھر وہیں واپس جائے، اس سے کہیے کہ پھر وہیں واپس جائے۔ رسول نے کہا یہ واپس تو چلا جائے گا مگر تو ایمان میں واپس آنے والا نہیں ہے۔ رسول نے کہا جا اپنی جگہ چلا جا، وہ چلا گیا، وہ جیسے کافر آیا تھا ویسے ہی کافر چلا گیا۔ دیکھیں میرے عزیزوں، ہمارے جو مردے ہوتے ہیں جنہیں آپ کاندھوں پر اٹھا کر قبر میں اتار دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے سینسس پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ مرے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے ایسی بات کہوں گا کہ میں بہت ہی آسان زبان بولتا ہوں چونکہ جاہل ہوں، تاکہ ہر آدمی سمجھ لے۔ جب آپ مردے کو قبر میں اتارتے ہیں، میں سنی حضرات سے جو میرے بھائی ہیں یہ کہوں گا، بھائی مردے کو قبر میں اتارتے وہ تم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ مردے کو قبر میں اتار رہے ہیں، جاتے جاتے اس کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، تو اس کو غلط بتائیں گے تو ملائکہ سے بھی وہ غلطی کہے گا پھر۔ اس لیے اس وقت جو صحیح عقائد ہیں وہی تو ہم اسے بتائیں گے۔ دیکھیے آپ حضرات کو اللہ سلامت رکھے، کیسا ماشاء شادمان میاں کو بچایا اللہ نے، بڑا فضل الہی ہوا، اللہ کا فضل ہے۔ اور بھی پیسنجر بچے، ورنہ بہت مشکل معاملہ ہو گیا تھا۔ جمعہ تفصیل معلوم ہوئی، خدا نے بچایا، بڑا اس کا فضل ہوا۔ تو اب میرا تو بھائی کوئی اعتبار ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں میں کہاں مروں گا، ہوائی جہاز میں مروں گا کہ سمندر میں مروں گا کہ جنگل میں مروں گا، کہ مروں گا تو زندہ بھی لاش بھی ملے گی کہ لاش بھی جل جائے گی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب مجھے ایک فکر ہوئی کہ بھیا اگر میں کراچی میں، لکھنؤ میں، لندن میں کہیں مروں گا کسی محفل مجلس میں، گھر میں، تو کوئی تلقین پڑھنے والا ہوگا، اور مر گیا ہوائی جہاز تو کون تلقین پڑھے گا مجھے؟ اس سے بیٹوں اور بچوں میں آگ بتاؤں کہ میں ہمیشہ سونے سے پہلے تلقین اپنا شانہ ہلا کے خود پڑھ لیتا ہوں، اس لیے میری تلقین زبانی یاد ہے۔ تلقین کا آخری حصہ کیا ہے؟ ان اللہ نعم الرب، اللہ کتنا اچھا ہمارا رب ہے، وان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم الرسول، اور محمد مصطفیٰ ہمارے کتنے اچھے رسول ہیں۔ میں اردو پڑھے دیتا ہوں، اب دیر ہو جائے گی۔ اور علی ابن ابی طالب اور ان کے نسل سے 11 امام، کتنے بہترین امام ہیں، کیا ان کے بہترینوں میں کوئی شک ہے؟ میں آپ سامنے پرسوں کے مجلس میں علامہ وحید الزما سلفی حیدرآبادی کا قول پیش کر چکا ہوں کہ ان میں سے کوئی مل جاتا ہے تو ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب کو اسی وقت چھوڑے گا آدمی جب سب سے بہتر ملے۔ اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، آخرت موجود ہے، قیامت میں لوگوں کا اٹھنا برحق ہے، تطایر کتب حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ سب ہم کہتے ہیں جو قرآن نے بتایا۔ اس میں کون سا عقیدہ وہ ہے کہ جو دور سے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے؟ ہم کو یہ بتا دیے جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ آپ کس کا شانہ ہلا رہے ہیں؟ جسے کاندھوں پر لے کر آئے، جس نے خود غسل دیا ہے، جسے خود کفن پہنایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی انگریز ہے تو اس کی زبان انگلش ہے، ہندوستان پاکستان کا ہے تو اس کی زبان اردو ہے، تلقین قائم پڑھا رہے ہیں، پڑھانے والے کو اکثر خود نہیں معلوم ہوتا کیا پڑھا رہا ہے۔ بھائی میں بتا رہا ہوں پاکستان میں حالت دیتے رحمۃ اللہ سے بالکل ہی معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ تلقین پڑھانے والے کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تلقین پڑھانے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جس کی تلقین پڑھی جا رہی وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں تو حماقت ہے، ورنہ حماقت ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ سن رہا ہے۔ اسما افہم اسما افہم اسما افہم، شانہ ہلا ہلا کے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، اس لیے کہ
سمجھے بغیر اگر سنے گا تو سن ہو جائے گا. آگے میں کچھ کہنا چاہتا تھا رہ گیا, بچ گیا بار بار بچ گیا بھائی, بار بار بچا. تو سن اور سمجھ, سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. بچے بیٹھے پہلے کھڑے ہمارے سامنے, ہم تو نہیں بچوں کے لیے پڑھتے ہیں. اب یہ بچے کہیں گے دیکھیے یہ بچوں کا رویہ صحیح ہے, آپ کا رویہ غلط ہے. ان بچوں کو اسلام کیا کہتا ہے, ہندی کا لفظ استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو رہا ہوں. ہندوستان اسلام میں آستھا نہیں ہے, ہندو دھرم میں آستھا ہے. آستھا کے معنی ہوتے ہیں فیتھ. فیتھ کے معنی ہوتے ہیں کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ مان آئے اس کو مان لینا, یہ ہے فیتھ. اسلام میں فیتھ نہیں ہے, اسلام میں بلیو ہے. بلیو کے معنی ہوتے ہیں سمجھ کر کسی شے کو ماننا. تو میں آپ کو بتا دوں بالکل کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ممبر کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں. اسلام میں کچھ ہیں عقیدے, کچھ ہیں فروعی مسائل. فروعی مسائل میں تقلید ہے, نماز آپ کیسے پڑھیں, روزہ آپ کیسے رکھیں, حج آپ کیسے کریں, اس میں تقلید ہے. اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہے. کسی کے کہنے سے نہ مانیے, کسی کے دباؤ میں نہ مانیے. پورا زمانہ ایک بات کہہ رہا ہوں بالکل نہ مانیے, امام جعفر نے فرمایا ہے پورا زمانہ کوئی بات کہہ رہا ہوں جب تک کہ تمہاری عقل اس کو اپروو نہ کر دے. یہ ہمارے مسلک کی خصوصیت ہے. تو اگر اسلام کو عقل سے خطرہ ہوتا تو وہ اپنے دشمن کو اتنا مضبوط کیوں کرتا بھائی؟ یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں ہر شے اصول دین عقل کے اوپر ہے. اللہ کو عقل سے سمجھ کے مانو, رسول کو عقل سے سمجھ کے مانو, امام کو عقل سے سمجھ کر مانو, قیامت پر عقل سے سمجھ کر. عقل ہے ہی سمجھنے کے لیے. اب بچے کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سرانے بیٹھا ہوا عربی میں تلقین پڑھ رہا ہے اور وہ جس نے عربی کا ایک حرف جس کو نہیں آتا وہ تلقین سمجھ رہا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل, بالکل پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے. میرا پر خود گزرے میں بتا دوں آپ کو. کچھ عرصے پہلے میں امریکہ جاتا ہی تھا, 30 سال گیا میں. وہاں فلوریڈا میں ایک کال سینٹر ہے, کیا ہے کوئی ساتھ گئے ہیں, گیا ہو کوئی میں تو ایک کال سینٹر ہے. کیا جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے وہ سب وہاں پروجیکٹ کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے. دیکھنے کے لائق بچوں کو بھیجی جا کے دیکھیں اس کو. ایک ٹور میں بہت ان کے معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. تو اب وہ میں ایک اور اس میں تھا پویلین کے, جہاں بتایا گیا تھا کہ زبان کیسے ایجاد ہوئی, اور اس کی تفصیل بتاؤں تو پورا اسی کے اندر گزر جائے گا. مختصر کر کے بتا رہا ہوں, سب بہت ہی سسٹمیٹک. ایک چھوٹی سی ٹرین چلتی ہے پٹری کے اوپر اور وہ ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جتنی جتنی وہ گاڑی آگے بڑھتی جاتی اتنی اتنی چیزیں اسی سسٹم سے سامنے آتی جاتی ہیں. وہ جلدی جلدی سن لیجیے. تو یہاں سے شروع ہوا کہ ایک آدمی, 2 آدمی کھڑے ہیں ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں, زبان ابھی ایجادی نہیں, چپ کر کھڑے ہیں. نہ وہ اپنی دل کی بات اس سے کہہ سکتا ہے, نہ وہ اپنی دل کی بات اس سے کہہ سکتا ہے. یہاں سے دیکھیے شروع ہوتا ہے درمیان کڑیاں میں نے بھائی وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے تک وہ دکھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے زبان ایجاد ہوئی اور پھر لکھنا ایجاد ہوا, پھر ریڈیو ایجاد ہوا, پھر ٹیلی فون ایجاد ہوا, کمپیوٹر ایجاد ہوئے, موبائل ایجاد ہوا, آئی پیڈ, یہ سب چیزیں جو تھیں وہ آ گئیں. یہ سب تو آ گئیں. آخری کیا چیز میں آپ بتا دوں. اب آپ جانتے ہیں یہاں کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں مغرب کے. بھائی کچھ باتیں ایسی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہماری عقل کم ہوگی, بھائی یہی بات ہوگی. یہاں جب تک لفظ نہ ہو بلف نہیں ہو سکتا. لفظ یہاں کہاں ہے؟ یہاں لفظ نہیں ہے. بھائی میں غلط نہیں کر رہا ہوں, لفظ تھوڑی ہے یہاں. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, اب بھی آپ اگر ہندوستان میں لکھنؤ میں تشریف لائیں, حیدرآباد میں تشریف لائیں, رامپور میں, جہاں جہاں اسٹیٹس تھیں, اور آپ کسی پرانے پشتینی رئیس کیا جائیں, وہ 200 برس پرانی پلیٹیں نکال کر لائے گا چینی کی, اصلی چینی, وہاں چائنا کے بنی.
بڑی قیمتی پلیٹیں، وہ لگے گا سجائے گا، اسی میں کھانا سجائے گا. جب آپ کھانا کھا چلے جائیں گے تو وہ اس کو پہنچ کر صاف کر کے کلین کر کے پھر اسی طرح سے محفوظ کر دے گا اگلے کسی معزز مہمان کے لیے. ہمارا کلچر ہے کہ بھی پریزرو. تو ہمارے یہاں بیویوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا بھائی. بیوی آ گئی بس آسمان پہ ایک زمین پہ ایک. دین خراب کرنا ہے تو اس میں شریک کیجئے، دنیا کو ختم کرنا ہے تو بیوی میں شریک کیجئے. اس کو بھی ایک مانیے، اس کو بھی ایک مانیے. کہا جاتا تھا کہ وہ فینس ڈولی پاتی ہے اور صندوق میں جاتی ہے بیچاری، یا میاں کو نکال دیتی ہے، پہلے جو بھی صورت ہے. یہ ہمارا کلچر تھا. یہاں کلچر کیا ہے؟ یہاں کراکری ہوتی ہی نہیں، ہر چیز ڈسپوزیبل. کھایا پیا استعمال کیا پھینکا. ویسے ہی عشق بھی یہاں ہوتا ہے بھائی، ڈسپوزیبل عشق. ڈسپوزیبل عشق. ہر ٹھیک ہے ان کا کہتا ہے. تو اب وہاں بھی یہی ہوا کہ آخری جو تھا اس کا تو اس میں ایک طرف ہم کو دکھائی دیا بھائی باقی وہ صحیح بات ہے، وہ غلط جھوٹ نہیں بولتے وہ لوگ. یہ ان لوگوں بڑی خوبی کی بات ہے. ایک طرف ایک جیپنیز لڑکی تھی تھوڑے فاصلے پر، ایک طرف ایک امریکن لڑکا تھا. جیپنیز لڑکی کو انگلش نہیں آتی تھی، امریکن لڑکیوں کو جیپنیز نہیں آتی تھی. یہ ہم نے اپنی آنکھیں دیکھا. اب اس نے یہاں سے داستان ایس پڑھی کہ آئی ایم کرشنگ فار یو. موت تو آئی پاتی ان کو فوراً. اس نے انگریزی میں اس سے پیغام میں عشق دیا. اس کو ایک لفظ انگریزی کا نہیں آتا. یہاں سے انگریزی زبان میں جو میسج چلا وہ جیپنیز میں ٹرانسلیٹ ہو گیا بیچ میں تھرو کمپیوٹر. وہاں سے اس نے کمپیوٹر کے تھرو جیپنیز میں گفتگو کی، ویسے ہی جواب دیا عاشقانہ، وہ انگریزی میں تبدیل ہو کر اسے کانوں میں آ گیا. یہ خود میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. امیڈیٹلی ایک سیکنڈ کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ انگریزی بولتا جا رہا ہے، وہ جیپنیز میں سمجھتی جا رہی ہے، وہ جیپنیز بولتی جا رہی ہے، وہ امریکن میں انگریزی میں سمجھتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے دکھا دیا کہ انسان کے بس میں یہ بات ہے کہ ہر انسان اپنی زبان بولے، سننے والا اپنی زبان میں سنے. صلوات بر محمد وعلی. ایک مرتبہ اور صلوات دینے آپ. یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا بھی. جب آگے بات اس میں ہے کہ ابھی تو دو زبانوں میں ہو رہا ہے، لیکن جلدی وہ زبان آنے والا ہے کہ جب آدمی کوئی بھی زبان بولے گا اور سننے والا اپنی پسندیدہ زبان میں سنے گا. یہ سب امام زمانہ کے آنے کی علامتیں ہیں. اس لیے کہ ان کے یہاں کا یہ پیشین گوئی جو پریڈکشنز موجود ہے اس میں یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظہور کا اعلان تو عربی میں ہوگا آفیشل لینگویج میں، لیکن اردو والے اردو میں سنیں گے، ہندی والے ہندی میں سنیں گے، انگریزی والے انگریزی میں سنیں گے، فرینچ والے فرینچ میں سنیں گے، اسپینش والے اسپینش میں سنیں گے. جس کی جو زبان ہوگا اس میں سنتا جا رہا ہوگا. اسی لائن کی طرف زمانہ بڑھ رہا ہے. اور کیا آپ نے تو اب آج میں نہیں کہہ سکتا کہاں سے تو آگے بعد میں پلان جو میں نے کیا اس کو کس حد تک پورا کر سکوں گا میں نہیں کہہ سکتا ہوں. آج تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں یہ سب میں پڑھ رہا ہوں کوئی تقیہ کی بات نہیں ہے بھائی. یہ سب میں پڑھ رہا ہوں طالبان کے لیے. یہ سب بھیا میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. اتمام حجت کے لیے میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ جس لائن پر جا رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ ملاازم ہے. یہ اسلام نہیں ہے. قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، مسلمات اسلامی کی روشنی ہمارا فریضہ ہے. ابھی مولا حسین نے کیا کیا تھا؟ آخر تک ان کو سمجھاتے رہے تھے. کربلا کے میدان میں صبح عاشور تک، زور عاشور تک ان کو سمجھاتے رہے کہ کس صورت سے. تو ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا، نہ سمجھ میں تو آپ جانیں آپ کا خدا جانے، جو بھی آپ کو خدا ہو. تو اب دیکھیے اسلام میں زندگی کی کیا اہمیت ہے. سب سے کمزور زندگی ہے جمادات کی. زمین کی زندگی سب سے کمزور ہے. اس کو میں اکثر سدھار دوں.
مگر اس زمین کی زندگی کی بقا کا بھی اسلام نے یہ انتظام کیا